الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساجد تک۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا اسی چینل پہ مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع نماز کے متعلق چل رہا تھا، جو پچھلی اور لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے بیان کیا تھا نماز کے 6 شرائط۔ آج ہم بیان کریں گے نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض کے پیارے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ فائدے ہیں، یہ خصوصیتیں ضروری ہے کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض بھی ادا نہ ہو تو پوری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی نماز میں فرض کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اشد ضرورت ہے، ان کا جتنی اہمیت ہے، جتنی ضرورت ہے، اتنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو بہترین اچھے انداز سے ادا کرنا، ان کے قواعد کے مطابق، ان کے صفات و مخارج کے مطابق قرات کو ادا کرنا، یہ فرائض میں سے ضروری ہے۔ یعنی جو فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ قرات کرنا، ان کو ایک اچھے انداز سے جب تک تلاوت نہیں کریں گے، فرض کو ادا نہیں کریں گے، تو ہمارا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ہماری نہیں ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے جو موضوع کی طرف، جو ہماری نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں، اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر بھی کریں، تاکہ جتنے لوگ دیکھ سکیں ان کی نمازیں درست ہوں، ان کے نماز پڑھنے کا انداز درست ہو جائے، تاکہ نمازیں صحیح معنوں میں ہماری ادا ہو جائیں۔ تو کسی ایک کا بھی نماز صحیح انداز میں درست ہو گیا، ان نماز ان کی مکمل طور پر پڑھنے لگے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ضرور ان کا بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ نماز کے فرائض کل 7 ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض جو آخری ویڈیو ہم نے بتایا تھا، جو آخری شرط میں سے آخری شرط ہے اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کو نماز کے فرائض میں اس لیے شامل کیا گیا کہ یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے، تو اس کو اس لیے نماز کے فرائض میں شامل کیا گیا۔ یعنی تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا، یہ کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسرا یہ قرات کرنا، قرات کرنا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد چھوٹی سورت یا 3 آیتوں کے چھوٹی سورت کے برابر 3 آیتوں کا قرات کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہیں۔ آگے ہے رکوع کرنا، رکوع بھی نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اگر کسی نمازی کا ایک رکوع نہیں ہو سکا، یا جماعت کے دوران امام صاحب رکوع میں یہ لیٹ پہنچے، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، یہ رکوع کے بعد شامل ہوا، تو وہ رکعت بھی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے فرائض میں سے ہے رکوع کرنا۔ آگے سجدہ، سجود، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک سجدہ بھی نہ کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے ہے تشہد، تشہد یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ یہ تشہد سے مراد خروج بسمعہ، اس سے پہلے یعنی قاعدہ آخر، جب سلام پھیرنا ہو اس سے پہلے جب آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری اتحیات میں بیٹھنے کو یہ قاعدہ آخرہ، تشہد سے مراد قاعدہ آخرہ ہے، اس کو فرائض میں سے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آخری جب نماز مکمل کرنے کے بعد قاعدہ آخرہ کے بعد خروج بسمعہ، یعنی نماز سے نکلنا، اس کو یعنی سلام پھیرنے کو بھی یہ قاعدہ آخرہ کے بعد کہا گیا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے، یہ فرائض میں سے ہیں خروج بسمعہ۔ اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہیں، اور اس کے قیام کسی شخص کو قیام کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے،
اور قیام نہ کریں تو نماز کے فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے اور بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ان کو اس میں چھوٹ ہے، اس میں اجازت ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی، لیکن جس کو حیثیت ہے کھڑے ہونے کی، جس کو طاقت قوت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے پہلی رکعت کے بعد اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو پہلے ان کو چاہیے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کر لے۔ قیام کے بعد جب رکوع اور سجود کے بعد ایک رکعت مکمل ہو جائے تو بیٹھ کے بقیہ نماز کو بھی مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی شخص کو کوئی شرعی معذوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، فرائض کو بالخصوص ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں دل لگانا، نماز کو صحیح انداز میں ادا کرنا اور نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن کو یہ مسائل سمجھ نہیں آئے تو وہ لازمی کمنٹس کر کے بتائیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے۔ اور اسکرین کے نیچے نمبر بھی چل رہا ہوگا، کسی کو مسائل پوچھنے ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنک وغیرہ موجود ہوں گے، بقیہ چیزوں کو بھی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ ضرور بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔